السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف انکم، ذریعہ معاش کیا تھا؟ یہ سوال بارہا پوچھا جا چکا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جائیداد تھی۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مضاربت کے اصول کے تحت تجارت کی۔ مضاربت کہتے ہیں کہ ایک شخص کا مال ہو اور دوسرے شخص کی محنت ہو اور وہ آپس میں نفع کے حوالے سے ایک مقدار متعین کر لیں۔ اور نکاح کے بعد ظاہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کا مال آپ کا مال تھا، تو یوں مکہ کے اندر 10 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وافر مقدار میں مال تھا۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ تو ہجرت کا جب سفر شروع ہوا، دوسرے صحابہ کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال، اسباب، جائیداد، گھر بار سب کچھ کفار قریش نے اپنے قبضے میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ مدینہ کے اندر تشریف لے آئے۔ مدینہ میں کچھ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ جب مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیٹھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 ماہ تک خدمت کی۔ آپ 7 ماہ تک ان کے گھر میں رہے اور اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب میزبان رسول ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خالد بن زید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مواخاتی بھائی بنایا تھا۔ اسی طرح یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کہاں پر ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر موجودہ استنبول میں ہے۔ جب مسلمانوں کا ایک قافلہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس فوج میں شامل تھے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ نے وصیت کی کہ جہاں تک آپ لوگ جا سکیں میرے مرنے کے بعد میری میت کو اپنے ساتھ لے جائیے گا اور آخری کنارے پر جہاں آپ کا آخری پڑاؤ ہو وہیں مجھے دفن کر دیجیے گا۔ تو مسلمانوں کی یہ فوج قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب تک پہنچ چکی تھی، اس لیے حضرت ابو ایوب یعنی خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی وہیں پر قبر بنائی گئی۔ تو 7 ماہ آپ چونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے تو یوں سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب حجروں میں شفٹ ہو گئے۔ یہ حجرے حارثہ بن نعمان صحابی کے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیے۔ حسب ضرورت جیسے جیسے آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد بڑھتی گئی، حارثہ بن نعمان کے پاس بہت سے مکانات تھے مسجد نبوی کے دائیں بائیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بترتیب گفٹ کرتے گئے۔ یہاں کھانے کی ذمہ داری حضرت سعد بن عبادہ صحابی نے اپنے ذمے لی اور ساتھ ہی کئی صحابہ کرام نے اپنے باغوں میں کچھ کھجور کے درخت مخصوص کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے اہل و عیال کے لیے کھجوریں بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بھی چند درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر گفٹ کر دیے ہوئے تھے۔ پھر دوسرے سال میں جہاد فرض ہوا اور مال غنیمت مسلمانوں کو ملنا شروع ہو گیا، تو سپاہی کے طور پر بھی اور سپہ سالار کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ مقرر ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا۔ آپ سربراہ ریاست کے طور پر مختلف مصارف میں اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر اگلے سال یعنی 3 ہجری میں احد کے غزوہ میں مخیریق نامی ایک یہودی شریک ہوا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ کفار سے جنگ کرتا رہا اور مرتے ہوئے کہہ گیا کہ میرے 7 باغ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ 7 باغ وقف ہیں، تو یہ باغ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیے گئے۔ اسی طرح اس کے بعد یہودیوں کے مختلف قبائل نے جب عہد شکنی کی، میثاق مدینہ کے عہد کو توڑا،
تو پہلے تو بنو قینقاع کو نکالا گیا 3 ہجری میں غزوہ احد میں بد عہدی کرنے کے نتیجے میں بنو نذیر وغیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا۔ بنو نذیر کے بہت سے باغات تھے، صحابہ کرام کو یہ باغات حاصل ہوئے، اور یہی بنو نذیر یعنی 3 ہجری کا موقع ہے کہ انصار صحابہ نے جو آدھے آدھے کھیت اور آدھے آدھے باغات اپنے مہاجرین بھائیوں کو دے دیے ہوئے تھے، مہاجرین بنو نذیر کے موقع پر ملنے والی غنیمت کی صورت میں انصاری بھائیوں کے کھیت اور باغات ان کو واپس کر دیے۔ اسی طرح خیبر کی زمین وہاں کے یہودیوں کو بھگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم فرما دی۔ کچھ رقبہ ریاست کے ذمہ دار ہونے کی نسبت سے ریاست کی ملکیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے اخراجات کے لیے متعین فرما دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر ہوتا رہا۔ مدینہ میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دوہری ہو چکی تھی، ریاست کا انتظام کرنا اور نظام عدالت کو دیکھنا اور مختلف جگہوں پر دعوتی اور جنگی مہمات بھیجنا، ان کی نگرانی کرنا، مختلف بادشاہوں سے خطوں کی دعوت کرنا، سفیروں سے ملنا اور وفود سے ملنا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں دگنی چگنی ہو چکی تھیں۔ تو کار نبوت اور بار نبوت کو سنبھالنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ آپ مدینہ میں بھی تجارت کرتے یا کوئی مشغلہ اختیار کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن کے یہ چند ذرائع تھے، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے لیے بالکل مختصر اور گزارے کے مطابق روزی حاصل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 6458۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر جاتا تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا ہمارے گھر میں، صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی کسی جگہ سے کچھ تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے تھے۔ کھجور اور پانی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری روایت میں اسودین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی 2 کالی چیزیں ہوتی تھیں۔ کھجور اور پانی کو 2 کالی چیزوں سے تعبیر فرمایا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت 6457 میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے کہ کھاؤ، میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتلی روٹی کھاتے نہیں دیکھا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی آنکھوں سے بھنی ہوئی بکری دیکھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش تھا، اور یہ بالکل سادہ طرز زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کئی ماہ آپ کے اہل و عیال کو روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔